پر کوئی تخت رکھا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے اور اس کرسی پر اللہ بیٹھا ہے۔ میرے نزدیک جب تک کوئی انسان یہ سمجھے کہ یہ کائنات اسی اللہ کی پیدا کردہ ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے، تو اگر وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق یہی تصور رکھے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو کافی ہے۔ لیکن یہ کہ کیا ایک عالم آدمی، ایک فکر رکھنے والا آدمی، ایک سوچ رکھنے والا آدمی، ایک فلسفیانہ اپروچ رکھنے والا آدمی بھی اس پر مطمئن ہوگا؟ کیا اللہ دور 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 کتنا فاصلہ؟ کائنات کی وسعت کو ہم ناپنے چلتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسٹرونومیکل فگرز جب آتی ہیں تو آدمی کو چکر آتا ہے۔ ملینز اینڈ ملینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز، ہمارے سال نہیں، لائٹ ایئرز۔ تو کیا ان سے بھی دور ہے اللہ؟ ان سے بھی آگے ہے؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ اب یہ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک انتہا پر پہنچے لوگ تو وحدت الوجود تک پہنچ گئے، ایک انتہا تک پہنچے تو وہ یہ کہ نہیں اللہ یہاں نہیں، اللہ تو وہی آسمان پر ہے۔ البتہ صرف صفاتی اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، نہیں، اس میں درمیانی راہ کیا ہے؟ آیت کو وہی رکھیے جہاں وہ ہے ہمارے ساتھ جہاں بھی ہم ہیں، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، بس یہاں اپنی عجز کا اقرار کر دیا، ہم نہیں جان سکتے۔ یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے اس کے ہاتھ کا ید اللہ۔ اب کیا کچھ تو کہیں گے نہیں، اس سے مراد ہے اللہ کی طاقت، قدرت۔ ایک یہ ہے کہ نہیں واقعتاً ہاتھ ہے، کیسا ہاتھ ہے؟ ہاں ہاتھ ہے، جب اس نے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا تو ہاتھ ہے، کیسا ہے یہ ہم قیاس نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ظاہر بات ہے قرآن جب یہ لفظ استعمال کر رہا ہے تو کوئی حقیقت تو ہے جو وجہ اللہ ہے، لیکن کیسی ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ایک بات آتی ہے قرآن مجید کے اندر قیامت کے دن، یوم یکشف عن ساق، جبکہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھل جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ اب کرو سجدہ۔ لیکن یہ کہ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے، ان کی کمریں تختہ ہو جائیں گے۔ ہاں جو دنیا میں سجدے کرتے تھے وہ سجدہ کریں گے۔ اب اس کو ہم کیا کہیں؟ تو میں نے ایک فارمولہ آپ کو بتا دیا، جو لفظ آیا ہے اس کو جو کا تو قبول کرے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اور یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے یا ہاتھ یا پنڈلی اسی سے متعلق نہیں ہے، صفات۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا، کیسے جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس لیے کہ کیا اس کی آنکھیں ہیں؟ کیا اس کو بھی دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو ہماری آنکھ جو ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتی جب تک روشنی نہ ہو، نہیں۔ وہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، اچھا وہ ہر شے پر قدیر ہے، کتنا قادر ہے اس کی قدرت کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں؟ بس یہ جانتے وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں ایک درمیانی طرز عمل کی ضرورت ہے۔ تیسری آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ سورہ قاف کی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ بِهِ مَا نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ آخری درجے کی بات ہے سورہ قاف میں۔ ایک تو یہ کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہے۔ وہ ساتھ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ساتھ ہیں میرے۔ ایک یہ کہ نہیں وہ تو انسان کی رگے جان سے بھی قریب تر ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا وہ کچھ قریب پہنچتا ہے اس کے کہ جان نہا در جسم او در جان نہا، جان ہمارے جسم میں چھپی ہوئی ہے اور وہ اس جان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اے نہاں اندر نہاں، اے جان جان،
اے وہ ہستی کہ جو خفیہ کے اندر خفیہ ہے، چھپی ہوئی کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور جان کی جان تو ہی ہے، جان جان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اچھا، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے تو تقرب کے معنی کیا ہوئے؟ قرب تلاش کرنا اللہ کا کیا معنی ہے اس کا؟ اس لیے کہ یہ حدیث کے اندر آیا ہے، ابھی حدیث ہم پڑھیں گے آج۔ تقرب، قریب ہونا، محنت کر کے، مشقت کر کے۔ اصل میں کیا ہے کہ ہمارا جو اس سے بعد ہے وہ واقعی نہیں ہے، معنوی بعد ہے۔ وہ بعد کیا ہے؟ معنوی بعد ہے، اور اس کا سبب کیا ہے کہ اب مادی زندگی جو ہے مادی دنیا کے اندر گم ہو گئے اور توجہ ہی نہیں کرتے۔ یہ توجہ اللہ کی طرف توجہ کرنے تب ہوگا نا، یہ توجہ ہی نہیں ہے۔ توجہ ہماری کیا ہے؟ ہمارے جسم کی طرف، اس کی مادی ضروریات کی طرف، دنیا کی طرف، دنیا کی آسائشوں کی طلب میں، اسی میں ہم گم ہیں۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ یہ اصل سبب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب اس سے زیادہ یہ الفاظ قرآن کے ہیں، کسی شاعر کی شاعری تو نہیں ہے، کسی صوفی کا کوئی بڑا بول تو نہیں ہے، تو اللہ کے الفاظ ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب ہم اس کو مانیں گے، ہے یہ حقیقت، واقعہ ہے، کیسے یہ ہم نہیں جان سکتے۔ اس کی کیفیت پر گفتگو کرنا، بحث کرنا، جدال کرنا، مباحثہ کرنا، یہ بالکل غلط، اس سے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ بس وہ ہے، وہ یقیناً انسان سے اس کے رگے جاسم میں زیادہ قریب ہے۔ یہ جو ہماری عدم توجہی ہے، اور یہ جو ہمارا اپنے مادی وجود میں ہم گم ہیں، اس مادی کائنات میں گم ہیں۔ ایک تو کائنات ہے، دنیا کی جو ہے دلچسپیاں ہیں، اس کی آسائشیں ہیں، اس کی عیاشیاں ہیں، اس کے ذائقے ہیں، اس کی لذتیں ہیں۔ ایک یہ کہ خود اپنی ذات میں گم ہیں، وہ جو میں آپ کو سنا چکا ہوں کئی دفعہ، قرآن مجید کی آیت سورہ حشر کی، کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ اپنا آپ کیا ہے؟ اپنے مادی وجود سے تو کوئی بھی کبھی غافل نہیں ہوتا، اس کے سارے تقاضے پورا کرنے کے لیے ہم کمر بستہ رہتے ہیں، جو بھی اندر سے خواہش ابھرتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بندہ مومن ہے وہ حلال سے کرے گا، جو فاسق و فاجر ہے وہ حرام کے اندر بھی منہ مار دے گا، لیکن کوشش تو سبھی کرتے ہیں اپنے نفس کے تقاضوں کو۔ حضور نے خود فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہے، ادا کرو انہیں۔ ہاں، جائز طریقے سے کرو، حلال طریقے سے کرو، حرام سے نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو ہماری عدم توجہی ہے یہ اصل سبب ہے بعد اور دوری کا۔ اس کو دور کرنے کے لیے مشقت کرنی پڑے گی۔ یہ مشقت کا لفظ خاص طور پر میں نے کیوں بولا ہے؟ اس لیے کہ میں حدیث آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں، 40 نبوی کی روایت ہے، اور اس میں در حقیقت اس چیز کو تقرب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ باب تفاعل ہے۔ اور تفاعل کے باب کا خاصہ یہ ہے کہ کوئی کام کیا جائے تکلف کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تکلیف جھیل کر، مشقت جھیل کر، محنت کر کے حاصل کیا جائے، وہ تفاعل ہے۔ تعلم، علم حاصل کرنا، ظاہر بات ہے محنت لگے گی، وقت لگے گا، آپ درجہ بدرجہ آگے بڑھیں گے، ایک دم تو سارا علم آپ کو حاصل نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح تقرب ہے، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ۔ تو اس کے حوالے سے آج جو ہے میں حدیث کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اس کا سبب کیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تصوف کے بارے میں ہمارے ہاں جو دو انتہائیں ہیں ان کے مابین جو درمیانی راستہ ہے، اوسط اور جو معتدل راستہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اصل دین ہی تصوف ہے، اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں تصوف تو